بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی قدم با قدم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک وائس فار یو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قدم با قدم۔ یمن کے بادشاہ طبع مدینہ میں ابی بن کعب کہتے ہیں، طبع بادشاہ یمن جب مدینے میں آیا اور ایک درخت کے کنارے ٹھہرا تو علماء یہود کو بلا کے کہا کہ میں اس شہر کو ویران دیکھتا ہوں کہ یہودیوں کا مذہب یہاں پر استقامت نہ پا سکے گا، نہ چل سکے گا۔ سامول یہودی جو سب سے بڑا عالم تھا یہودیوں کا، اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، یہ وہ شہر ہے کہ جس میں اولاد اسماعیل علیہ السلام کے ایک پیغمبر کا یہ مقام ہجرت ہوگا، اس کی ولادت مکہ میں ہوگی، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شہر مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا۔ اسی جگہ جہاں تو اس وقت کھڑا ہے بہت سارے لوگ قتل ہوں گے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوں گے، اس کے اصحاب بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے بھی اور اس کے دشمن بھی۔ طبع نے پوچھا، تمہارا گمان کے مطابق وہ تو پیغمبر ہوگا، پھر ان دونوں سے لڑے گا کون؟ سامول نے کہا، اس کی قوم اس پر چڑھائی کرے گی اور یہی آپس میں لڑیں گے۔ طبع نے کہا، اس کی قبر کہاں ہوگی؟ سامول نے کہا، اسی شہر میں۔ طبع نے معلوم کیا، جب اس کے ساتھ لڑیں گے تو شکست کس کو ہوگی؟ سامول نے کہا، کبھی اسے اور کبھی انہیں۔ جس جگہ تو اس وقت ہے یہاں اس کو شکست دی جائے گی اور یہاں اس کے اتنے اصحاب قتل کیے جائیں گے کہ جتنے کسی دوسری جگہ قتل نہ ہوئے ہوں گے، مگر انجام کار اسی کو فتح نصیب ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہی غالب آئے گا اور ایسا غالب آئے گا کہ اس امر نبوت میں کوئی اس کو ہرا نہ سکے گا۔ طبع نے کہا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا؟ سامول نے کہا کہ وہ نہ پست قامت ہوگا نہ دراز کا، دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی، اونٹ پر سوار ہوا کرے گا، شملہ پہنے گا یعنی امامہ مبارک پہنے گا، گردن پر تلوار رہے گی، جو اس کے مقابل آئے گا خواہ بھائی ہو یا بھتیجا یا چچا، کسی کی پرواہ نہ کرے گا یہاں تک کہ غالب آ جائے گا۔ طبع نے کہا، اس شہر پر قبضہ کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، اور مجبوراً یمن چلا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل ہی بنو قریظہ و بنو نصیر و خیبر یہودیوں کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و شمائل اور حلیہ موجود تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا دارالہجرت مدینہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو علماء یہود نے کہا کہ آج شب احمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، یہ ستارہ نکل آیا۔ جب آپ نبی ہوئے تو انہی لوگوں نے کہا احمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے، وہی ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو کسی نبی کی نبوت کے وقت طلوع ہوا کرتا ہے۔ وہ لوگ ان کو پہچانتے تھے، آپ کا ذکر پڑھا کرتے تھے اور آپ کی صفات بیان کیا کرتے تھے، مگر حسد و سرکشی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔ بن ابی نمل نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہود بنی قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو آپ کی صفات اور نام ہجرت کر کے آنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تو ان لوگوں نے حسد کیا اور بغاوت کی اور کہا کہ یہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہتا تھا جو وہیں تجارت کرتا تھا۔ جب وہ رات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا کہ کیا آج کی شب میں تم لوگوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اس نے کہا، میں نے غلطی کی، واللہ جہاں میں ناپسند کرتا تھا وہیں آپ کی ولادت مبارک ہوئی۔
اے گروہ قریش، دیکھو جو میں تم سے کہتا ہوں اس کی جانچ کرو۔ آج شب کو اس امت کے نبی احمد جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو وہ ہو سکتا ہے فلسطین میں پیدا ہوئے ہوں۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ زر مسا ہے جس میں برابر برابر بال ہیں۔ ساری قوم اپنی نشست گاہ سے منتشر ہو گئی اور وہ لوگ اس تعجب سے بات کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے مکانوں میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے جاننے والوں سے ذکر کیا اور ان میں سے بعض سے کہا گیا کہ آج شب کو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کا نام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ کچھ روز کے بعد یہ سب لوگ جب آپس میں ملے اور اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے خبر دینے سے پہلے ہوا ہے یا میرے خبر دینے کے بعد پیدا ہوا ہے؟ ان سب نے کہا کہ آپ کے خبر دینے کے پہلے پیدا ہوا ہے اور اس کا نام احمد ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ یہ لوگ اس کے ہمراہ نکلے یہاں تک کہ بچے کی والدہ کے پاس گئے۔ انہوں نے اس بچے کو ان لوگوں کے پاس باہر بھیج دیا۔ اس یہودی نے مہر نبوت بچے کی پیٹھ پر دیکھا تو اسے غشی آ گئی۔ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو، تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ ہائے، بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی اور ان کے ہاتھوں سے کتاب نکل گئی کہ وہ بنی اسرائیل کو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو قتل کرے گا اور ان کے احبار پر غالب آئے گا۔ عرب نبوت پر فائز ہوں گے۔ اے گروہ قریش، کیا تم لوگ خوش نہیں ہوئے میری اس خبر پر؟ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، واللہ وہ تم لوگوں کو ایسا غلبہ دے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک جائے گی۔ سبسکرائب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔